مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کچھ وہ لوگ ہیں جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کی کیا کیفیات ہوں گی؟ یہ اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹیں گے اور کہیں گے اقرؤوا کتابیہ، لوگو میرے اعمال نامے کو پڑھو۔ اور پھر اللہ نے ان جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، وہ تذکرہ بھی ہو چکا پچھلے بیانات میں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، آگے قرآن کہتا ہے کہ جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُول، تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ آپ کو پتہ ہے کسی طالب علم نے امتحان میں محنت نہ کی ہو اور اسے یقین ہو کہ میں فیل ہو جاؤں گا، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ رزلٹ اناؤنس ہی نہ ہو، پیپر کینسل ہو جائیں۔ تو اسے جب اعمال نامہ دیا جائے گا یہ کہے گا کاش مجھے بتایا ہی نہ جاتا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے پتہ نہ چلتا کہ میرا حساب و کتاب کیا ہے، کاش۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش میری موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی۔ کافر یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا نام و نشان ختم ہو جائے گا، لیکن جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، اعمال کے لیے بلایا جائے گا، تو اس کا یہ گمان ختم ہو جائے گا، اسے یقین ہو جائے گا کہ میرا خیال غلط تھا۔ وہ کہے گا کانت القاضیہ۔ دیکھیں دنیا میں انسان موت کو پسند نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے مجھے زندگی رہے، میرا شعور برقرار رہے، لیکن جب اعمال نامہ دیکھے گا اس میں بتایا جائے گا تو نے فلاں وقت میں یہ کیا، تو نے فلاں وقت میں یہ کیا، تو نے فلاں وقت میں یہ کیا، ایک ایک چیز کو نمایاں کیا جائے گا، تو وہ کہے گا کاش 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 موت قاضی ہوتی، قاضی کا مطلب میرا کام تمام کر چکی ہوتی۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال ان کے خیال میں بہت اچھے ہوں گے، لیکن قرآن ایسے بہت سے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ بہت سے لوگ ایسے خسارے میں ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں۔ صنعا کا مطلب ہے کہ باقاعدہ محنت کر کے، تکلف کر کے، صنعت سے نکلا ہے نا صنعا۔ آپ نے سنا ہے صنعت سازی کسے کہتے ہیں؟ فیکٹریوں میں جو مال تیار ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کام، ایک ہوتی ہے صنعت، دونوں میں فرق ہے۔ کام کا مطلب کچھ بھی کیا آپ نے، اس کو کیا کہیں گے؟ کام۔ صنعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فیکٹریوں میں مشینیں ایک خاص ڈیزائن سے چیزیں تیار کر رہی ہوتی ہیں، اس میں بڑی محنت ہوتی ہے، کاریگروں کے ہاتھ کی محنت، مشین کی محنت، اس محنت کے بعد ایک پروڈکٹ سامنے آتی ہے۔ ایسی چیز کو مصنوع کہا جاتا ہے، مصنوع۔ آپ نے سنا ہوگا نہیں یہ مصنوعی کام ہے، کیا مطلب؟ محنت سے ڈیزائن کر کے بنایا گیا، نیچرل نہیں ہے، کہتے ہیں نا مصنوعی آواز نکالنا مشکل ہے، آپ کی نیچرل آواز تو جو ہے وہ ہے۔ تو صنعت، صنعا
قرآن نے یہ بد نظری کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے. قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، نظر کی حفاظت کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو. آگے فرمائیں ان اللہ یعلم ما تصنعون، تعملون نہیں ہے، تصنعون یا یصنعون ایسے. اللہ نے آگے ڈرانے کے لیے کہا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ وہ جانتا ہے. تو یعمل کا مطلب عمل کرنا، یصنع کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں ہے جو صنعت سازی تم کر رہے ہو، اپنے عمل کو تکلف کر کے جو کچھ کر رہے ہو. اس میں اشارہ ہے کہ بد نظری کرنے والا اپنے لیے دلائل کے تانے بانے ملا کے اپنے ضمیر کو مطمئن کر کے برے کام کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے اس کے لیے، وہ یہ اتفاقی نہیں ہوتی. تو قرآن کہتا ہے یحسنون صنعا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا گمان ہے کہ وہ عمل کو احسان یعنی ایکسیلنسی پیدا کر رہے ہیں، اس میں محنت بھی کر رہے ہیں. یعنی دو چیزیں کر رہے ہیں وہ، ایک کمپنی پروڈکٹ تیار کر رہی ہے محنت کر کے، وہ عام عمل نہیں ہے، وہ بڑی محنت سے کاریگری کے ساتھ ہو رہا ہے. دیکھو کوئی بھی عمل کرنے والے کو عامل کہتے ہیں، لیکن بڑے ٹیکنیکل طریقے سے دماغ لگا کے محنت کرنے والے کو کاریگر کہتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ تو کچھ لوگ ایسے بدقسمت ہیں کہ بڑی کاریگری کر کے محنت کر کے عمل کر رہے ہیں، اور اس عمل میں بھی احسان یعنی ایکسیلنسی پیدا کر رہے ہیں، انتہائی عروج تک پہنچا رہے ہیں اس کو. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ان کے سارے عمل کیا ہو رہے ہیں؟ برباد. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اچھا عمل کر ہی نہیں رہے نا. آپ ان سے پوچھیں آپ بہت اچھے ہو، کہتے ہیں ہم اچھے نہیں ہیں، ہم تو چرس پیتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو 1 نمبر کے بدماش ہیں. تو صاف کہتے ہیں، تو وہ تو ہیں ہی برے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ ہم اچھے نہیں ہیں بلکہ ہم کیا ہیں؟ بہت اچھے ہیں. لیکن قرآن کہہ رہے ہیں ان کی سعی اور کوشش کیا جا رہی ہے؟ برباد، بیکار. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے کی ڈیفینیشن خود سے تراشی ہوئی ہے. اچھے کی ڈیفینیشن خود سے وضع کی ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہم سے پوچھو اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے، ہم بتائیں گے، اور ہم اس معیار پہ پورے اترتے ہیں. بتائیں گے بھی آپ، اور پورے بھی کون اترتے ہیں؟ آپ اترتے ہیں اس. دنیا میں آج جتنے لبرل لوگ ہیں نا جو مذہب کو نہیں مانتے، انہوں نے خود تراشا ہوا ہے اچھائی کو. نماز کوئی نہیں پڑھتا، کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، اچھا تو ہے نا، دل کا تو اچھا ہے، کسی کا دل تو نہیں دکھاتا. روزہ نہ رکھے کوئی بات نہیں یار، روزہ تو ایک پرسنل چیز ہے، بندہ تو ٹھیک ہے نا، ملک کے قوانین کو تو فالو کرتا ہے، ٹیکس تو دیتا ہے. تو آج جتنے اللہ کی نظر میں سب سے پہلے پتہ ہے کیا چیز مطلوب ہے؟ میرے غلام بن کے رہو. یہ مانو کہ کوئی خدا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. تبھی تو اللہ کو وہ گناہگار جو اللہ کے سامنے توبہ کرے وہ زیادہ پسند ہے اس نیک سے جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا نہیں ہے. جس نیک میں یہ ہو کہ میں بہت اچھا ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے معافی کی اور مجھے کوئی اللہ کے سامنے جھکنے کی، میں تو بہت صحیح ہوں، میں بالکل فٹ فاٹ صحیح چل رہا ہوں، میں غریبوں کو کھانا بھی کھلاتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں تو ٹیکس بھی وقت پہ ادا کرتا ہوں. تو اللہ کی نظر میں ویلیو کس کی ہے؟ جو توبہ کرتا ہو، جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہو. تبھی میں ایک بات کہتا ہوں، میں کیا بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ دعا سے بڑی عبادت اسلام میں کوئی نہیں ہے. متکبر آدمی کے لیے سب سے مشکل کام گڑ گڑا کے دعا مانگنا ہے. متکبر جس کے دل میں اللہ سے تکبر ہو، یعنی اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے شرم آتی، اس کے لیے دنیا میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ گڑ گڑا کے دعا مانگنا. اس کو اس پہ موت آتی ہے، وہ کہتا ہے یار پیسے لے لو میں اچھے کام کر لوں گا.
ٹھیک ہے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے صدقے بھی کر دے گا, اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ بھی, کوئی مانگتے ہوئے اس کو موت آتی ہے کہ یار یہ کیا ہے, کہ کچھ مل تو رہا نہیں ہے. شرم بھی آتی ہے بعض لوگوں کو دعا مانگتے ہوئے, بعض لوگوں کو بھری محفل میں اللہ کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب تم مجھے ہی نہیں مانتے, اپنے آپ کو میرا غلام ہی نہیں سمجھتے, ما یفعل اللہ, اللہ پھر کیا, اللہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم, سورہ فرقان کی آخری آیت, کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے, اپنے آپ کو اللہ کا فقیر محتاج نہیں سمجھتے, تو اللہ کو تمہاری کیا ضرورت ہے, پھر کیا پرواہ ہے تمہاری. کرتے رہو, اچھے کام کر رہے ہو, دنیا کہے گی بہت اچھے بھائی, ایوارڈ مل جائے گا اور لوگوں کی تعریفیں ہو جائیں گی, اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں.